ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے, بروں کی مشکل سے نکلتی ہے, انہوں نے آدھی بات بتائی ہے, پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے, ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں, دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ, اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے, تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا, آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے, اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے, جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا, اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا, اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی, اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے, تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے, یعنی آرام سے مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی, آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے, اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے, دانت کھلے میں, ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے, سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی, اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا, کوئی فالج کا مریض تھا, وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے, یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ, صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو, اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی, یعنی زندگی کے آخری ایام, بیٹیوں کی ٹینشن, کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی, وہ گھر آ گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے, اس کی اولاد کی طرف سے, اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف, اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ, تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق, اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں, وہ والی کیوں نہیں آئی, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس ہم اس پہ کیا ہیں,
کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں, اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے, ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں, ایسا نہ ہو تکلیف میں اور نافرمانی پہ نہ آ جائیں, ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے, اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے, ٹھیک ہے.